السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب چیف جسٹس مسٹر محمد منیر نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ کیا آپ مرزا غلام احمد کو کافر کہتے ہیں، تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب مجھ پر لدہ رام والا مقدمہ چلایا گیا تھا اور لدہ رام کے بیان پر مجھے بری کر دیا گیا تھا، تو آخری پیشی پر سرکاری وکیل نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ یہ مرزا کو کافر کہہ کر منافرت پھیلاتے ہیں۔ اس پر انگریز چیف جسٹس مسٹر نیگ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مرزا غلام احمد کو کافر کہتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ ہاں، میں نے ایک دفعہ نہیں کروڑوں دفعہ اسے کافر کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا، یہ تو میرا دین اور ایمان ہے۔ اس پر مسٹر نیگ نے سرکاری وکیل سے کہا تھا کہ لو ان سے اور سوال کرو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، یہ آپ کا مرزا کو کافر کہنا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ قصہ مسٹر محمد منیر کو سنا کر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ عیسائی جج نے اس طرح کہا تھا کہ اب معلوم نہیں مسلمان عدالت کیا کہتی ہے۔ یہ سن کر مسٹر محمد منیر نے بھی آپ کو یہی کہا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ 1936 میں چیف جسٹس کے سامنے مسٹر سلیم ایڈوکیٹ جنرل کے ایک سوال پر شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہاں، میں نے مرزا غلام احمد کو ہزاروں مرتبہ کافر کہا ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ میرا مذہب ہے۔ اسی عدالت میں فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر بھی آ کر کسی نے سوال کیا کہ مرزا قادیانی کون تھا، تو میری قبر کے ذرے ذرے سے آواز آئے گی کہ مرزا کافر تھا، اس کے ماننے والے سب کافر ہیں۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسٹر جسٹس منیر نے 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں ایک دن حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے عدالت کے کٹہرے میں پوچھا کہ سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی میرے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے برجستہ فرمایا کہ اب کوئی کر کے دیکھ لے۔ اس پر عدالت میں سامعین نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر کی صدا سے ہائی کورٹ کے در و دیوار گونج اٹھے۔ جسٹس منیر سر پٹاتے ہوئے بولا کہ توہین عدالت۔ شاہ جی نے زناٹے دار آواز میں فرمایا کہ نہیں، توہین رسالت۔ اس پر پھر عدالت میں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کی صدا بلند ہوئی۔ جج نے سر جھکا لیا، باطل ہار گیا اور حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ 1950 میں ختم نبوت کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ختم نبوت کی حفاظت میرا ایمان ہے۔ جو شخص بھی اس ردا کو چوری کرے گا، جی نہیں، چوری کا حوصلہ کرے گا، میں اس کے گریبان کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ میں میاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نہیں، نہ اپنا نہ پرایا، میں انہی کا ہوں، وہی میرے ہیں۔ جس کے حسن و جمال کو خود رب کعبہ نے قسمیں کھا کھا کر آراستہ کیا ہو، میں ان کے حسن و جمال پر نہ مر مٹوں تو لعنت ہے مجھ پر، اور لعنت ہے ان پر جو ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن سارقوں یعنی چوروں کی خیرہ چشمی کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی امرتس میں حضرت مولانا نور احمد صاحب کے پاس درس نظامی کے طالب علم تھے۔ انہی دنوں اعلان ہوا کہ مرزا بشیر الدین محمود قادیانی حال بازار کے بہر ایک سینما ہال میں تقریر کریں گے۔ حضرت مولانا نور احمد صاحب نے امرتس کے تمام علماء کو جمع کیا اور کہا کہ اس سے پہلے مرزائیوں کو امرتس میں جلسہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اور اب اگر ایک دفعہ یہ جلسہ کر گئے تو ہمیں تنگ کریں گے۔ علماء حضرات نے مختلف تجاویز پیش کی۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جلسہ نہیں ہوگا۔
شاہ جی کے ساتھ بخارا، سمرقند اور تاشقند سے بھی درس نظامی کے طالب علم امر طرز پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے ان طلباء کو ساتھ لیا اور جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ سینما ہال بھرا ہوا تھا۔ آپ سینما ہال کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرے طلباء آپ کی حفاظت کے لیے تھے۔ مرزا بشیر الدین قادیانی نے پہلے خطبہ پڑھا، پھر قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی۔ شاہ جی رحمت اللہ تعالی کھڑے ہو گئے اور فرمایا، بشیر الدین قرآن مجید صحیح پڑھو۔ مرزا بشیر الدین پہلے خاموش ہو گیا، پھر پڑھنا شروع کیا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ بشیر الدین میں کہتا ہوں قرآن مجید صحیح پڑھو ورنہ چپ ہو جاؤ۔ مرزا نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ قبلہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ تعالی اپنی بات دہرا رہے تھے۔ چاروں طرف سے شور اٹھا، بیٹھ جاؤ، مگر حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کھڑے ہو کر للکارتے رہے۔ حضرت شاہ جی یعنی حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کی اس مختصر طالب علموں کی پارٹی کے سوا باقی سارا حال مرزائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لوگ حضرت شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کی طرف بڑھے، مگر آپ کے حفاظت کے لیے آئے ہوئے ساتھی ان کے لیے کافی تھے۔ جو بھی آگے بڑھتا یہ لوگ انہیں اٹھا کر دوسروں پر پھینک دیتے۔ اس طرح پورے حال میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے اسی حصار کے اندر آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جب حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی اسٹیج کے قریب پہنچ گئے تو مرزا بشیر الدین محمود نے ملحقہ کمرے میں جا کر پناہ لی۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی اور ان کے ساتھیوں نے کرسیاں اٹھا اٹھا کر ان لوگوں پر مارنا شروع کر دی۔ بھگدڑ مچ گئی، جلسہ ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ قریبی دروازے سے باہر نکل آئے۔ باہر ایک عظیم مجمع تھا۔ آپ ایک تانگے پر کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع کر دی۔ پولیس آئی اور مرزائیوں اور مرزا بشیر الدین کو اپنی حفاظت میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچایا۔ اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے ایک سچا ایماندار اور ایک سچا مجاہد جو اکیلے ہی لاکھوں پر بھاری ہوتا ہے۔ دوستو، تحریک ختم نبوت کے بعد جب قید سے رہا ہو چکے، یعنی سید عطا اللہ شاہ بخاری جب قید سے رہا ہوئے، غالباً 1955 میں فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے میدان میں ضعیفی اور علالت کے سبب بیٹھ کر تقریر فرما رہے تھے۔ دوران تقریر کسی نے ایک چٹ بھیج دی۔ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ ختم نبوت کی تحریک میں شہید ہو گئے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے پڑھا تو جوش میں آ کر کھڑے ہو گئے اور گرج کر فرمایا، سنو، ان شہداء کا میں ذمہ دار ہوں۔ نہیں، آئندہ بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر شہید ہوں گے ان کا بھی میں ذمہ دار ہوں، تم بھی گواہ رہو۔ اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، ان شہداء کا میں خود ذمہ دار ہوں، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اگر میں زندہ رہا اور موقع ملا تو پھر بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگر کل مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے تسمے پر تمام کے تمام قربان ہو جائیں تو پھر بھی حق ادا نہ ہوگا۔ ان جملوں سے سامعین تڑپ اٹھے، لوگ داڑیں مار مار کر رونے لگے اور ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 17 فروری 1953 کو موچی دروازہ لاہور میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے فتنہ مرزائیت کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس فتنے کی پرورش برطانیہ نے کی۔ اگر ہوتا افغانستان سے تو اس فتنے کا کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ امیر حبیب اللہ خان پر ہزارہاں رحمت ہو، جس نے افغانستان کی حدود میں فتنہ مرزائیت کو داخل نہ ہونے دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے امیر حبیب اللہ کو خط لکھا کہ میں نبی بن گیا ہوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ امیر حبیب اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جواب دیا، این جابیا ذرا یہاں تو آؤ۔
غلام احمد وہاں کیسے جاتا، اور اگر چلا جاتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا، اور مرزا صاحب کا مزاج اچھی طرح وہاں سے افغانیوں نے درست کر دینا تھا۔ دوستو، ایک دفعہ ختم نبوت پر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی تقریر فرماتے ہوئے کہا کہ میں مرزا محمود اور قادیانیت کی جو مخالفت کر رہا ہوں، رب العزت کی قسم اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، نہ کوئی ذاتی قد یا رنجش ہے۔ مرزائیوں سے میری دشمنی صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا یہ گوارا نہیں ہو سکتا، نہ ہی میرے اللہ کو یہ گوارا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو خدا کا شریک بناتے ہیں اور بتاتے ہیں، مگر اللہ ان کی اسی طرح پرورش کرتا رہتا ہے جس طرح وہ اپنے وحدہ لا شریک ماننے والوں کی پرورش کرتا ہے۔ اس کا غضب پوری طرح کبھی ان پر نازل نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت میں شریک بنانے والے کو خدا نے کبھی معاف نہیں کیا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ کبھی نہیں پھولا پھالا۔ یہی انجام مرزائیوں کا انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ یہ انجام مرزائیوں کا ضرور ہوگا۔ دوستو، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے۔ امرتس ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، دیکھا کہ ڈبہ یعنی اس ڈبے کے بہر ایک ہجوم کھڑا ہے۔ حضرت شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے حقیقت حال معلوم کی تو مسافروں نے بتایا کہ ڈبے کے اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، اس میں 4 انگریز فوجی بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے ڈبے پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ کسی مسافر کو بھی ڈبے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ان دنوں موٹا ڈنڈا ہوا کرتا تھا۔ ڈنڈے کے زور سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ ڈنڈا زور زور سے گھمایا، یوں ظاہر کیا جیسے وہ ان گوروں پر چلانا چاہتے ہیں۔ وہ چاروں ایک طرف سہم کر بیٹھ گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے مسافروں کو اندر بلا کر بٹھا دیا، خود دوسرے ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ راستے میں جس اسٹیشن پر گاڑی رکتی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی ڈبے کے سامنے آتے اور فضا میں ڈنڈا لہراتے اور وہ انگریز سہم جاتے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے امبالہ تک جانا تھا۔ فرماتے تھے کہ انگلش میں نہیں جانتا تھا اور پنجابی اور اردو وہ انگریز نہیں جانتے تھے، لیکن قربان جاؤں ڈنڈے پر کہ اس نے بگڑا کام سنوار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہوتے مرد مجاہد۔ دوستو، مئی 1923 کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی شجاع آباد میں جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز ظہر کے بعد جلسے سے خطاب کے لیے اٹھے تو مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ تعالی سے فرمایا، قاضی صاحب جی پان نہیں کھلاؤ گے؟ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی نے حاجی نور محمد سے کہا، آپ جا کر پان لے آئیے۔ حاجی صاحب پان لینے کے لیے چلے ہی تھے کہ ایک آدمی نے کہا، میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کے لیے پان لے کر آیا ہوں، اور پان حاجی صاحب کو دے دیا۔ جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے پان منہ میں رکھا تو 1 منٹ کے بعد ہی تھوک دیا اور کہا، قاضی صاحب جی آپ نے تو مجھے مروا دیا۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی نے شاہ صاحب کے منہ کے سامنے ہاتھ رکھا۔ جو پان امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے قاضی صاحب کے لیے، جو پان سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے قاضی صاحب کے ہاتھ پر اگلا تھا، اس نے قاضی صاحب کے ہاتھ کو سیاہ کر دیا اور اتنا تیز زہر اس میں ڈالا گیا تھا کہ قاضی صاحب کا ہاتھ پھول گیا۔ جلسہ ختم کروا دیا گیا، ڈاکٹر سے شاہ صاحب کا علاج شروع کروایا گیا۔
زہر پیشاب اور پاخانے میں خارج ہونا شروع ہوا، اور 3 بجے رات حضرت سید شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے آنکھیں کھولی۔ ڈاکٹر صاحب نے قاضی صاحب کو مبارکباد دی اور بتایا کہ اب شاہ جی کی حالت خطرے سے بہر ہے۔ الحمدللہ دوستو، ایسے ہوتا ہے جب باطل دلائل سے ہار جاتا ہے نا تو پھر یہ دوسرے راستے استعمال کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے ہر طرح کی قربانی دی، لیکن اس قادیانی کی ذریت کو بتا دیا کہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک کوئی بھی مسلمان زندہ ہے، تمہیں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور انشاءاللہ قیامت تک ان قادیانیوں کو کوئی بھی مسلمان ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ دوستو، قادیانی مسئلہ یہ ایک مسئلہ تھا جس پر بھٹو صاحب نے کئی بار کچھ نہ کچھ کہا۔ ایک دفعہ بھٹو صاحب کہنے لگے، رفیع یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پاکستان میں وہ مرتبہ دیں جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے، یعنی ہماری پالیسی ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ ایک بار بھٹو صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک دن اچانک مجھ سے پوچھا کہ کرنل رفیع، کیا قادیانی آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ میری موجودہ مصیبتیں ان کے خلیفہ کی بد دعا کا نتیجہ ہیں کہ میں کال کوٹری میں پڑا ہوا ہوں؟ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بھائی، اگر ان کے اعتقاد کو دیکھا جائے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہی نہیں مانتے، اور اگر وہ مجھے اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دینے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ پھر کہنے لگے، میں تو بڑا گنہگار ہوں، اور کیا معلوم کہ میرا یہ عمل ہی میرے گناہوں کی تلافی کر جائے، اور اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ اس نیک عمل کی بدولت معاف کر دیں۔ بھٹو صاحب کی باتوں سے میں یہ اندازہ لگایا کرتا تھا کہ شاید انہیں گناہ وغیرہ کا کوئی خاص احساس نہ تھا، لیکن اس دن مجھے محسوس ہوا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، اور انشاءاللہ بھٹو مرحوم کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس کام کے صدقے ضرور کریں گے۔ دوستو، جرمنی کے اندر پاکستان سے گئی ہوئی ایک تبلیغی جماعت اپنے تبلیغی گشت میں مصروف تھی۔ شام ہونے کو تھی، جماعت نے مغرب کی نماز راستے میں آنے والی ایک مسجد میں پڑھی اور رات وہی بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے امام سے جماعت کی گفتگو ہوئی، اور امام مسجد سے وقت کا مطالبہ کیا۔ امام مسجد نے جماعت کے ساتھ 3 دن چلنے کا وعدہ کیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ مذکورہ مسجد تو قادیانی عبادت گاہ ہے، اور امام مسجد اس علاقے کی قادیانی جماعت کا سربراہ ہے۔ جب امام مسجد کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے جماعت کے امیر سے کہا کہ اگرچہ میں قادیانی ہوں، لیکن میں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ وہ جماعت کے ساتھ 3 دن کے لیے اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اسے گھر سے نکلے یہ پہلی رات تھی کہ اسے خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ فاصلے پر ایک خنزیر زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قادیانی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم اس خنزیر کے پاس تو جاتے ہو، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ خواب نے اسے ہلا کر رکھ دیا، لیکن اس نے کسی سے ذکر نہ کیا۔ اگلی رات سویا تو پھر یہی خواب دیکھا، لیکن اس نے خواب کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کی۔ تیسری رات اس نے پھر خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے غصہ اور ناراضگی سے کہہ رہے ہیں کہ تم خنزیر کے پاس تو جاتے ہو، لیکن ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ رات بھر وہ چین سے نہ سو سکا۔ صبح ہوئی تو وہ سر جھکائے جماعت کے امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ماتھے پہ ندامت کا پسینہ تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ امیر صاحب سے کہنے لگا،
امیر صاحب مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجئے۔ امیر صاحب خوشی سے اچھل پڑے اور اس سے پوچھا کہ اسے اس بات کی توفیق کیسے ہوئی؟ جواباً اس نے اپنا پورا خواب سنایا۔ سب پہ کیف و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی اور مبارک مبارک کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ وہ نو مسلم ہاتھ باندھ کے جماعت کے امیر سے درخواست کرنے لگا کہ میں اپنے گھر میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ امیر صاحب نے ساتھیوں سے مشورے کے بعد اس کی دل جوئی کے لیے دعوت قبول کر لی۔ جب جماعت اس کے گھر پہنچی تو انہیں سخت حیرانی ہوئی کہ اس کا بہت بڑا ڈرائنگ روم قادیانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ نو مسلم جماعت کے امیر سے کہنے لگا، میں نے اپنا مبارک خواب ان سب کو سنایا تھا اور اب یہ سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور ہر سابق قادیانی بھی اسلام قبول کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، راقم کو یہ واقعہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ مولانا عبداللطیف اسار صاحب نے سنایا اور انہیں یہ واقعہ مسلم کالونی ربوہ کی مسجد میں ٹھہری ہوئی تبلیغی جماعت کے ایک شخص سے سنا جو جرمنی گئی ہوئی جماعت میں شامل تھا، اور میں نے دوستو یہ واقعہ ایک کتاب سے لیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس فتنے سے جلد اور جلد نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب تمام کے تمام مسلمان اور میرے تمام ویور میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ یہ کہیں کہ اے اللہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور مرزا قادیانی لعنتی ہے، کذاب ہے اور جھوٹا ہے اور بے ایمان ہے۔ اے اللہ، ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ، تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ مرزا لعین یہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل اے ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔